ہمیں اپنے اعمال پر فخر اور ناز نہیں۔ اگر کسی چیز پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں، یہ لوگوں کو باور کرواتے آئے ہیں آج تک کہ جتنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جتنا زور لگائے اس بات پر کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنن کی پیروی کرے، اتنی ہی اسے مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ اور جس طرح کا ذوق و شوق اور جذبہ اس کے دل میں موجود ہے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کی پیروی کروں، اتنا ہی زیادہ وہ مستحق اور حقدار ہوگا اس بات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز اس کی سفارش کریں، اس کے حق میں گواہی دیں، اسے عزت ملے، حشر کے میدان میں وہ کامیاب ہو، کامران ہو، سرفراز ہو، اور جنت کی طرف جانے کے لیے اس کے راہ آسان ہوتے چلے جائیں۔ تو مختصراً یہی ہے کہ ہمیں از حد اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کی پیروی کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حسینوں سے حسین ہیں، سب جمیلوں سے زیادہ جمیل ہیں، ہر عزت والی ہستی سے سب سے زیادہ عند اللہ عزت پانے والے ہیں۔ مقبولان بارگاہ عزت تعالی جتنے بھی ہوئے ہیں یا ہوں گے، ان سب کے پیشوا اور امام اور سردار رہبر و رہنما اگر آئیں گے نظر تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الکاملین ہیں، آپ عالم الناس بھی ہیں، اکرم الناس بھی ہیں، اشرف الناس بھی ہیں، اکمل الناس بھی ہیں۔ تو جو محاسن اور خوبصورتیاں جن کو سراہا ہے حضور علیہ السلام نے، ہمیں بھی انہیں سراہنا چاہیے۔ جس چیز کو اچھا جانا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمیں بھی اسے اچھا سمجھنا چاہیے، اور جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا سمجھا ہے، ہمیں بھی اس چیز کو برا سمجھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر بے ساختہ بندے کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ہم کسی خوبصورت کھلے ہوئے تازہ پھول کو دیکھیں، اس کی جو تازہ خوشبو ہمارے مشام جاں کو جب معطر کرتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ اے ہمارے رب خالق اور مالک، ہر شے کا خالق اور مالک تو ہے، یہ تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ علی ھذا القیاس کسی بھی خوبصورت شے کو، کسی بھی خوبصورت نظارے کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے تو بے ساختہ ہماری زبان کیا نکلتا ہے؟ اور یہ اس بات کی دلیل ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ مولا تو عجز سے، کمزوری سے، نقص سے پاک ہے، یہ سب تیرا ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ مولا تو قادر ہے جس نے اس خوبصورت چیز کو پیدا کیا۔ یا اللہ ہم تجھے علی کل شین قدیر مانتے ہیں کہ اس کو تو نے پیدا کیا، اس میں تیری تخلیق کی کاریگری کا کرشمہ ہمیں نظر آیا ہے، اور ہم اے قادر مطلق، اے ہمارے رب وحدہ لا شریک لہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نے پیدا کیا ہے، اور ہر طرح کے عیب سے ہم تیری ذات کو پاک سمجھتے ہیں۔
تو اس لیے ہر مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی خوبصورت شے کا نظارہ کرتا ہے تو زبان سے کیا بولتا ہے؟ فرشتے جب آسمانوں سے زمین کی طرف تکتے ہیں، انہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کی پیروی کرتے لوگ اپنے مبارک چہروں پر مبارک سنت رسول سجائے دکھائی دیتے ہیں تو فرشتے بولتے ہیں سبحان من زین الرجال باللوحا، کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کی زینت بخشی ہے۔ دیکھو نا، انسان خوبصورت چیز کو سبحان اللہ رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو دیکھ کر رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم پھول کو دیکھتے ہیں، پھول کا نظارہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے خوبصورت ہونے کو جب ملاحظہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے کہ بے ساختہ ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ ماننا پڑے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی داڑیاں دیکھ کر فرشتے خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو میں نے مختصر وقت میں بیان کر اپنے سروں پر امامہ شریف کی سنت کو سجانا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتمو میرے امتیو امامہ باندھا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ اتمو امامہ شریف سر پر سجایا کرو۔ فرمایا آگے حضور علیہ السلام نے تزدادو حلمن، جب تم میری سنت کو اپناؤ گے تمہارے وقار میں اضافہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے تمو تزداد حلمن، جب تم میری سنت اپنا کر امامہ شریف باندھو گے تمہارے حلم اور وقار میں اضافہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیجان و اہل العرب، فرمایا عربیوں کے تو تاج ہی یہ پگڑیاں، عرب لوگوں کے تاج ہی پگڑیاں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سروں پر اگر پگڑی باندھی جائے، امامہ شریف کی سنت ادا کی جائے، اپنائی جائے تو ثواب الگ ملے گا، تمہارے وقار میں اضافہ الگ ہوگا، اور تمہارا سر خالی نہیں رہے گا۔ پگڑی شریف باندھ کر ایسے ہو جائے گا جیسے تم نے تاج سر پر سجا رہی ہے۔ فرمایا الامائم وقار المؤمن، جو پگڑیاں ہیں وہ مومنوں کا وقار ہے، مومنین کا وقار ہے، ان کی عزت کا سامان ہے۔ اور فرمایا تیجان والی العرب وعز و اہل العرب، عربیوں کی عزت اس میں ہے کہ وہ پگڑی باندھا۔ اذا وضعت العرب الامائم، جب دیکھو کہ عربی لوگ پگڑیاں باندھنا چھوڑ گئے ہیں تو پھر یاد رکھنا صرف انہوں نے پگڑیوں کو ہی نہیں چھوڑا ہے، فرمایا وضعت العز، ان عربیوں نے اپنی عزت کو بھی گویا گنوا دیا۔ جب تک وہ یہ سنت اپناتے رہیں گے عزتیں انہیں ملتی رہیں گی، اور جب انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ اس سنت کے تارک بن گئے، عرب کے علاقوں کے لوگ، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کی اور زیادہ پیروی کریں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، قرآن بھی عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ ساری زبانوں سے زیادہ پیاری اللہ کے ہاں جو زبان ہے وہ کون سی ہے؟ عربی ہے۔ تو عرب کے لیے حضور علیہ السلام جس چیز کو عزت کا سامان فرما رہے ہیں وہ تو پگڑی باندھنا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا لوگوں جب تک عرب کے لوگ پگڑیاں باندھتے رہیں گے، عزتیں، وقار اور کامیابی کامرانی ان کے قدم چومتی رہے گی، اور جب وہ پگڑیاں چھوڑ دیں گے فرمایا وضعت العز، اس وقت وہ اپنی عزت بھی گنوا دیں۔ ماضی قریب کے اندر 100 سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو عرب کی حالت اور نظر آئے گی، اور جب سے وہ ریاض کے بدو قابض ہوئے ہیں سعودیہ کے اوپر تو انہوں نے سنن کی الفت شروع کر دی، اس میں ایک سنت نبوی یعنی پگڑی شریف باندھنا، اس کی بھی مخالفت سرعام شروع۔ انہوں نے اکال رکھ لیا، رومال کے اوپر اکال رکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ عرب کے جو بدو لوگ تھے، عربی، ان کی عادت تھی، کیونکہ وہ ہر وقت سفر پر رہتے تھے،
اور عرب کے علاقوں میں ہوا تیز چلتی ہے تو وہ اپنے سر کو ریت اور دھول مٹی سے ہوا سے بچانے کے لیے رومال نیچے ڈال کر اوپر جس اکال رسی کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا کرتے تھے نا، اسی سے اپنا سر باندھنا شروع۔ تو کہاں وہ رسی جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے اور کہاں وہ پگڑی جس کو تیجان و آل العرب آقا نے ارشاد فرمایا۔ تو اگر وہ بلندی سے پستی کی طرف آئیں گے سنن کے ترک کے معاملے میں تو لازماً ان کی عزت بھی بھسم ہوگی، ان کی عزت رل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب پیسے کے بل بوتے پر چاہے وہ اپنی وہ بناوٹی شان اور شوکت کا اظہار ضرور کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان کی اصلی عزت تھی وہ ختم ہو چکی۔ یعنی کبھی وہ دور تھا جب عربیوں کا نام سن کر انگریز کانپ جایا کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انگریز کاٹھیاں ڈالتے ہیں اور انگریز حکمرانی کرتے ہیں، حقیقتاً ان کی حکمرانی۔ اور یہ بدبختی کیسے ملی، اس کا اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے کر دیا تھا۔ فرمایا سنن کا ترک ہوگا اور ادھر مسلمانوں کی عزتیں خاک میں رل جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کا موقع تھا یا کوئی اور جنگ تھی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرشتے بھی ہیں اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے آقا جنگ میں میدان جنگ میں کھڑے ہوں، صحابہ برسر پیکار کفر کے سامنے ہوں، تلواریں لے کر کفر کے ساتھ لڑائی جاری ہو۔ رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب بھی میدان میں ہوں، ان کے مبارک صحابہ بھی میدان میں ہوں، فرشتے آرام سے آسمانوں پر ہوں، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ جب اللہ کے حبیب میدان میں نکلتے ہیں تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک جنگ کے دوران نگاہ ناز آسمانوں کی طرف بلند کی، چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کیا اور آسمانوں سے فرشتوں کو ملائکہ کو اترتے جب دیکھا تو اشارہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا مسلمانوں مومنوں کی پگڑیوں کی طرف، جو حضور علیہ السلام کے غلام پگڑیاں باندھے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، صف در صف جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، جیسے تاج تم نے سروں پر سجائے ہیں فرشتوں نے بھی ایسے ہی سجائے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ہاکذا تیجان الملائکہ، جیسے تمہارے سروں پر سجی یہ پگڑیاں تمہیں حسین سے حسین سے حسین تر بنا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا تیجان الملائکہ، فرمایا مبارک ہو اسی طرح کے تاج فرشتوں نے بھی پہن رکھے۔ اور بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام نے تو ان پگڑیوں کے رنگ بھی بتائے۔ فرمایا جو فرشتے تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ میدان کارزار کے اندر کود پڑے ہیں، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں تہ تیغ کرنے کے لیے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، جو کفار تمہارے سامنے موجود ہیں تم انہیں مٹانے کے لیے نکل پڑے ہو، فرمایا مبارک ہو تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی شانہ بشانہ۔ فرمایا ان کے سروں پر سفید اور زرد رنگ کی پگڑیاں فرشتوں کے سروں پر۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع کے اوپر فرمایا، حضور علیہ السلام نے پگڑیاں باندھا کرو فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا فرشتوں کی نشانیاں اور فرشتوں کا شعار وہ سروں پر پگڑیاں باندھنا۔ اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملائکہ کے فعل کے ساتھ جب انسانوں کا کوئی فعل ملتا ہے نا تو اس کام کے صدقے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے۔ یعنی کوئی انسان وہ کام کرے جو اللہ کا فرشتہ کرے، کوئی وہ بول بولے جو اللہ کا فرشتہ بولتا ہے، تو اگر ایک انسان کا قول یا فعل اس قول یا فعل کے ساتھ مساوی ہو جاتا ہے جو اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں تو اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ امامہ شریف باندھنا، سر پر پگڑی سجانا یہ کام ملائکہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سیما الملائکہ، فرشتوں کی نشانیاں ہیں، فرشتوں کا شعار ہے، فرشتوں کی سنت ہے، تو نتیجہ واضح ہے، یعنی یہ سنت اپناؤ خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرما۔ باقی معاملہ فضیلت کا ہے، تو اس کے لیے تو درجنوں احادیث
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پگڑی باندھ رہے تھے سر پر. ان کے بیٹے حضرت سالم ان کے ساتھ موجود تھے. دیکھ رہے تھے باپ کو بڑے غور، بچے تھے نا تو اپنے باپ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. جیسے جیسے وہ پگڑی باندھتا ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں. اولاد کو جو طریقہ حاصل ہوتا ہے وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی حاصل ہوتا ہے. جیسا ماں باپ کریں گے اولاد بھی ویسا کرے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سر پر پگڑی باندھ رہے تھے. ان کے بیٹے تھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، وہ پاس کھڑے اور غور سے دیکھے جا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پگڑی باندھتے دوران فرمایا اتحب الامائم، بیٹے کیا تمہیں بھی پگڑی باندھنا پسند ہے؟ باپ کہہ رہے ہیں بیٹے کو، بیٹے تمہیں پگڑی باندھنا پسند ہے؟ تو بیٹے نے عرض کی نام یا اباتی، کیوں نہیں ابا جان مجھے بھی پسند ہے، یہ پگڑی میرے سر پر بھی بندھاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت ایک جملہ فرمایا بیٹے پگڑی باندھے رکھنا اور اس سے محبت کرنا. احبہا، پگڑیوں سے نفرت نہ کرنا، پگڑیوں سے محبت کرنا، پگڑیوں کے ساتھ محبت کرنا. حضرت سالم کو کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیٹے پگڑیوں سے محبت کرنا. کیوں؟ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے فرشتے جو جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں جمعہ کا ذکر سننے کے لیے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے کہ آپ فرما رہے تھے وہ ملائکہ سروں پر پگڑیاں باندھ گیا اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ یسلمون علی اصحاب الامائم حتی تغرب الشمس، کہ جمعہ سے پہلے وہ ملائکہ آتے ذکر سننے کے لیے، پگڑیاں باندھ کے آتے، اور انہیں جو رستے میں آتا جاتا یا مسجد میں بیٹھا ایسا آدمی مل جائے جس نے اپنے سر پر سنت رسول کو سجایا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہوئی، تو حضور نے فرمایا ہے یسلمون علی اصحاب الامائم حتی تغرب الشمس، فرشتے آنے سے لے کر جانے تک کے وقت تک ان آدمیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جنہوں نے سر پر پگڑیاں باندھی. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ چیز بہت. اسی طرح ایک روایت کے اندر یسلمون کے لفظ کی جگہ پر یصلون کا لفظ، ان اللہ عز وجل و ملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم او کما قال. حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی اصحاب الامائم، نبی کی سنت ادا کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے سر پر پگڑی کی سنت کو سجایا ہے، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنی اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں. یعنی رب رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے سر پر سنت نبوی کو سجایا. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. دیکھو نا، ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا قیامت والے دن. بولو تو صحیح، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. یعنی جب قیامت کا روز ہوگا، نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی نا، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی میرے مسلمان بھائیوں. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی پگڑی باندھ پھر نماز پڑھ. فرمایا صلاۃ فی الامام تعدل عشرۃ آلاف حسنۃ، فرمایا پگڑی باندھ کر نماز پڑھ، تیری یہ نماز 10,000 نیکیاں دلائے گی. اشر کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پیش آنی ہے نا، تو نیکیوں کا اصول ہمیں ممکن بنانا چاہیے نا. اور نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نماز پگڑی شریف باندھ کر تو پڑھنا، حضور علیہ السلام کی سنت ادا کر، فرمایا 10,000 نیکیوں کے برابر تیری وہ نماز ہو. معمولی بات ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے
کہ الصلاۃ فی الامامۃ تعدل خمسا و20 صلاۃ بغیر الامامۃ او کما قال، ایک نماز جو پگڑی باندھ کر پڑھی جائے اس کا ثواب برابر ہے 25 نمازوں کے جو بغیر پگڑی کے پڑھی جائے۔ ایک نماز جو پگڑی باندھ کر پڑھی جائے اس کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ فرمایا خمسا و20 صلاۃ بغیر الامامہ، بغیر امامہ کے 25 پڑھے، حضور علیہ السلام کی سنت ادا کر کے ایک پڑھے، فرمایا یہ ایک 25 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور روایت یاد آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فی الامامۃ تعدل 70 صلاۃ بغیر الامامہ، کہ اگر کوئی 70 نمازوں کا ثواب لینا چاہتا ہے تو پگڑی باندھ کر نماز پڑھے، اسے ایک کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب دیا۔ نیکیاں کماؤ، نیکیوں کو حاصل کرو، نیکیاں تو انتظار کر رہی ہیں مسلمان کے لیے، گویا ہمارے آس پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ہم ہی انہیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو نیکیوں کو گلے لگاؤ، اپنے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العزت کے حبیب کے امتی صدق کے دل سے نیکیوں کی طرف چل پڑے صحیح، تو پھر ایک ایک قدم پر اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اب دیکھو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ آ ہی رہا، وضو تو اس نے کر ہی لیا ہے، مسواک کر لیا ہے، طہارت حاصل کر لی ہے، سردی جھیل لی ہے، اور جو مشکلات اس معاملے میں پیش آتی ہیں ان کا سامنا وہ کر ہی رہا ہے، لیکن گھر سے چلتے وقت شرم محسوس نہ کرے، اس میں عزت مومن کی ہے کہ وہ پگڑی باندھ کے آ جائے، ایک نماز کا 70 کے برابر ثواب حاصل ہے۔ معمولی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح فرمایا گیا والجمعۃ بالامامۃ تعدل 70 جمعۃ بغیر الامامۃ او کما قال، ایک جمعہ پڑھو، جمعہ کی نماز کے لیے پگڑی باندھ کر آؤ تو ایک 70 کے برابر تمہیں ثواب دلائے۔ ایک تمہیں کتنا دلائے گا؟ تو حضور علیہ السلام کی خوبصورتیاں آپ کے لباس سے چھلکتی تھی، اور اس لباس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لباس پسند کرے نا۔ پگڑی شریف باندھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، بلکہ نماز کے اوقات کے لیے تو یہ مخصوص طور پر آیا ہوا ہے، فتاوی میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر ان یستر الرجل عند الصلاۃ، کہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والا مرد اپنے سر کو ڈھانپ کر آیا کرے۔ وکانا ینہی ان یکشف الراس فی الصلاۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے اس بات سے کہ آدمی نماز کے اندر اپنا سر ننگا رکھے، یعنی سر ڈھانپنے کا حکم ہے اور سر ننگا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے نماز کے وقت۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق سر ڈھانپ لیا جائے، ڈھانپنا تو ہے ہی نا، یعنی سر تو ڈھانپنا ہی ہے نماز کے اندر، تو کیا ہی اچھا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ سنت نبوی کے مطابق سر ڈھانپ لے، امامہ شریف باندھ لے، تاکہ اس کی نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جائے، تاکہ اس کی نماز اسے 10,000 نیکیاں دلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری دارین کی فلاح اسی بات میں مضمر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی پیروی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔